رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت سنتے ہیں، فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کل ہم نے سنا تھا کہ شرمندگی توبہ ہے، الندام التوبہ۔ حقیقت یہ کہ بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ عبادت نہ کی جائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ کبھی ندامت کام کر جاتی ہے تو کبھی عبادت کام کر جاتی ہے۔ آئیے ایک بڑا پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ روض الریاحین میں ہے، حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ سامان میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی۔ سارے ڈاکوؤں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا، مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے پوچھا سب کھا رہے ہیں مگر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا لوٹ مار بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو؟ سردار بولا اللہ سے صلح کے لیے کوئی راہ تو ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف کعبہ میں مشغول دیکھا۔ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے تعجب ہو کر اس سے پوچھا، اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، میں تعجب سے پوچھا کیا تم وہی شخص تو نہیں؟ وہ بولا جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے میری اللہ سے صلح کروا دی۔ تو پیارے اور محترم اسلامی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی نیک ترک کرنی چاہیے۔ کیا پتہ وہ چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں۔ اور اس حکایت سے نفلی روزے کی بھی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے، معلوم ہوئی۔ بے شک ہر ایک کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ رکھ لینا چاہیے کہ یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پیر کے دن روزہ رکھے دیکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں پیدا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کو روزہ رکھیں اور عاشقان رسول ان کے غلام ہر سال 12 ربیع النور شریف کو جو ہے خوب اہتمام کریں تو منع ہو جائے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ 12 روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیمیا سعادت میں حضرت سیدنا شیخ کتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ فرمانے لگے میری عبادتیں اور ریاضتیں تو کام نہ آئیں، البتہ رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کرتا تھا اسی کے سبب بخشش ہو گئی۔ کتنے بڑے ولی اللہ ہیں، کتنے بڑے سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، یاد رکھیں کوئی کتنا بڑا حاجی ہو، نمازی ہو، روزے رکھے ہوں، اگر کسی کی دل آزاری کی ہو نا ساتھ ہی تو پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ روزے یہ حج نہیں بچا سکیں گے۔ یاد رکھیں کسی مسلمان کی دل آزاری بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا کبیرہ گناہ، بلکہ فرمایا سود سے بڑا گناہ ہے، سود سے بڑا گناہ۔ اب ہم سمجھتے ہیں یار ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے حاجی نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہے۔ نہ 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 نہ، جتنا بڑا عبادت گزار ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے کانپے کہ نہ جانے میں اپنی عبادت پہ ناز کرتا ہوں، شیطان کو دیکھیں کتنی عبادتیں کی اس نے، کام آئے اس کے؟ کوئی کچھ کام نہ آیا اس کے، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا۔ اپنے سے بہتر جانا تھا دوسرے کو، انا خیر منہ کہا تھا اس نے، یہ سب ختم ہو گیا۔ عاجزی اختیار کریں، عاجزی، پیار محبت کے ساتھ، ادب و آداب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہیں گے نا جناب میں تو جو بکر کہیں نا میں تو چھری پھر جاندی ہوتے تھے، تو ہمیں میں نہیں، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میرے مسلمان بھائی مجھ سے بہتر ہیں، میرے مسلمان بھائی مجھ سے بہتر ہیں، میں سب سے جو ہے نا وہ نکما ہوں جی، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو
سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو حضور آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو۔ اللہ پاک ہمیں ادب و اداب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم ادنا سی حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، نیکیاں کرنے والا بنا دے مولا۔ یا اللہ نیکیاں کرنے والا بنا، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے والا بنا۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، اے اللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ مسلمان ہیں عطار تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ مالک کریم یا رحم الراحمین، اے پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جا، مولا صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا اللہ کبھی ناراض نہ ہونا، مولا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ یہ کرم کر دے تو میں جنت میں رہوں گا یا رب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، اللہ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے ہم سے حساب، بخش دے بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اے اللہ محبوب علیہ السلام کے صدقے مولا ہم جو تیری ٹوٹی پوٹی عبادت کر دے قبول فرمانا، یا اللہ ہمیں عبادت کرنے والا بنا دے، روزے رکھنے والا بنا دے، یا اللہ عزوجل ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، یا اللہ عزوجل محبوب علیہ السلام کو واسطہ ماں باپ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بہن بھائیوں سے بھی محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین۔ جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہے مولا شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما۔ ہمارے شہباز بھائی یا اللہ اس کو شفا عطا فرما، ہمارے حاجی سرفراز کو شفا عطا فرما، ہمارے وسیم بھائی کو ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، سہیل بھائی کو اور ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرما یا رحم الراحمین۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت ہو، اللہ رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت ہو، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔